أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحہ نمبر 27، آخر سے چوتھی سطر، آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ بات پہلے ذکر کی گئی کہ سورہ بقرہ کے شروع میں تقریباً 1.25 پارے تک بنی اسرائیل کا اور خاص طور پر مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کا تذکرہ تھا، اور پھر پچھلے سے پچھلے رکوع میں لیس البر سے احکامات شروع ہوئے۔ تو پہلے حکم بیان ہوا کہ اصل میں نیکی کیا ہے، ایمان باللہ ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد قصاص کا حکم ذکر ہوا، اس کے بعد دیت کا حکم بھی گزر گیا، اس کے بعد وصیت کا حکم ذکر ہوا، اس کے بعد روزے کا ذکر ہوا، اور روزے کے بعد اعتکاف کا بھی کل مختصر سا ذکر ہوا کہ وَالْعَاكِفُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب آپ اعتکاف میں ہوں گے تو اس کے کیا احکامات ہیں۔ اگلا حکم ہے کہ تم لوگ کسی اور کے مال کو ناحق مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا، ترجمہ دیکھیے، وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم مت کھاؤ، اموالکم، اپنے اموال کو، اپنے مال کو، بینکم، آپس میں، ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ، بالباطل، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، آپ کو حق نہیں پہنچتا اور آپ دوسرے کا مال کھاتے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا، اور پہنچاتے ہو تم سب اس کو، الی الحکام، حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا، تاکہ کھاؤ تم سب، فریقم، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، ظلم کے طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ مال میرا نہیں ہے، پھر بھی کھاتے ہو اس طرح، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہوا کچھ یوں کہ ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور ایک جگہ کا یا کسی مال کا دعویٰ کیا۔ تو یہ قانون ہے کہ جب آپ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہو تو آپ کو 2 گواہ لانے پڑیں گے اس کے اوپر کہ یہ واقعی میرا دعویٰ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک جگہ کا دعویٰ کیا کہ یہ میری جگہ ہے، تو قاضی یا جو جج بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے کہے گا 2 گواہ لے آؤ، اس پر 2 گواہ لے آؤ کہ یہ جگہ آپ کی ہے۔ تو وہ شخص گواہ نہیں لا سکے، ان کے پاس نہیں تھے۔ جس شخص پر دعویٰ کیا تھا تو پھر اگلا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس شخص کے خلاف دعویٰ ہے، جو دوسرا اس کا دعوے دار ہے، وہ قسم کھائے گا، اس کے اوپر پھر قسم متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص سے کہا کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ قسم کھاؤ۔
اور ساتھ یہ آیت بھی تلاوت کی کہ تم اللہ کے نام لے کر قسم کھا کر کوئی بات ایسی جھوٹ بولو گے تو اس کے لیے کتنی بڑی سخت وعید ہے، کتنا سخت نقصان ہے۔ تو وہ شخص ڈر گئے، وہ کہتے نہیں میں قسم نہیں کھا سکتا، اور یہ چیز اس کے حوالے کر دی۔ تو اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی کہ تم مال ناحق پر دعویٰ کر کے اس کو اگر آپ گھیر لیتے ہو تو اس کو کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لے آتے ہو اور تم میں سے بعض لوگ بعض دوسروں سے زیادہ چالاک ہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے کہ ایک بندہ ایک ہی بات کو، اپنی بات کو کس طریقے سے پیش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلط بات کو بھی اس انداز سے پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کہو گے یہ بندہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور اگلا بندہ وہ حق پر ہوگا، وہ مظلوم ہوگا، اس کے اوپر ظلم ہوا ہوگا، لیکن اس کے اندر وہ بات نہیں ہوتی، تو اپنے وہ ظلم کو بھی وہ پیش نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، بلکہ جب وہ بات کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس نے ظلم کیا ہے، یہ اس کا مستحق تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میرے پاس کوئی مقدمہ لے کر آتے ہو، میں تو ظاہر کو دیکھتا ہوں، تو اگر کسی کے ظاہری بات کے وجہ سے یا گواہوں کی وجہ سے میں نے ایک فیصلہ کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز میری نہیں ہے، اور اس میرے فیصلے کی وجہ سے وہ چیز آپ لے جاتے ہو، تو یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ یہ قطعۃ من النار ہے، یہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اگر واقعی میں وہ آپ کا مال نہیں ہے اور آپ نے مقدمہ جیت بھی لیا تو بھی یہ آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہوتا، یہ آگ کا ٹکڑا ہی لے کے جا رہے۔ تو یہ بات ہے، اگر آپ کو ایک بات کا پتہ ہے اور آپ نے اس پہ اوپر کہ آپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا حصہ ہے، کسی اور کا حق ہے، اس کے اوپر آپ نے گواہ بھی پیش کیے، اس کے اوپر آپ نے جتنے بھی وہ بینات ہیں، گواہیاں ہیں، وہ بھی پیش کی اور ثبوت بھی پیش کیے، اور قاضی کی عدالت میں آپ نے اس کے اوپر مہر بھی لگوایا اور اس نے آپ کے حق میں فیصلہ بھی دیا، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، یہ آگ کا ٹکڑا حدیث کے مطابق آپ اپنے لیے جمع کرتے ہو۔ تو اس بات کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا، اب ترجمہ دیکھیے سمجھ آ جائے گا، وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ تم، اموالکم، اپنے مال کو، بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال، بالباطل، ناحق طریقے سے، وتدلوا بہا، کہ اور پہنچاتے ہو تم اس کو، الی الحکام، حاکموں کی طرف، عدالت کی طرف، لتأکلوا، تاکہ کھاؤ تم، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، گناہ کے ذریعے سے یا ظلم کے ذریعے سے، وانتم تعلمون، اور حال یہ ہے کہ جانتے ہو تم اس بات کو یہ آپ کا نہیں ہے، تو ایسا مت کرو۔ یسألونک عن الاہلہ، پوچھتے ہیں یہ آپ سے، عن الاہلہ، چاند کے متعلق۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چاند کبھی گھٹ جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی پورا ہو جاتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے اللہ کا؟ سورج ہے ایک جگہ پر ہے، تو چاند ہے تو کبھی وہ چھوٹا چاند ہوتا ہے، کبھی پورا ہو جاتا ہے، پھر سے چھوٹا ہوتے ہوتے وہ غائب ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا سر ہے، راز کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، قل، آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت، یہ اوقات ہے، للناس، لوگوں کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے وقت معلوم کرتے ہیں کہ دن کون سا ہے، کون سا مہینہ ہے، والحج، اور حج کے اوقات بھی معلوم کرتے ہیں کہ حج کون سے مہینے میں ہے، رمضان کون سے مہینے میں ہے۔ تو یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ حج اور دوسرے عبادات کے جاننے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں بزرگ کہ تم چاند کے حساب کو یاد رکھو، جو چاند کے مہینے ہیں اس کو یاد رکھو، اس میں معاملات بھی کرو، اور یہ امت کے اوپر فرض کفایہ ہے
کہ اگر کوئی شخص بھی پوری امت میں اس چاند کے حساب کو یاد نہیں کرتا یا اسے چلاتا نہیں، اسے استعمال نہیں کرتا، پوری امت گناہ گار ہوگی، کیونکہ یہ نہیں سمجھیں گے، اس کو نہیں یاد رکھیں گے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب رمضان ہے، اب حج ہے، تو ہماری ساری عبادات اسی کے متعلق ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ کم از کم آج تو ہماری یہ مصیبت ہے اور یہ کمزوری ہے کہ ہم حساب تو چھوڑیے، ان مہینوں کے نام بھی ہمیں نہیں آتے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تو یہ نام تو کم از کم یاد رکھیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے، تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں تاکہ یہ زندہ رہے، اور ہو سکے تو اپنے کاروبار میں بھی اسی کو لے آئیں اور اسی کے حساب سے حساب و کتاب کیا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے یہ نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ آؤ تم سب، البیوتا گھروں کو، من ظہورها، اس ان کی پشت کی طرف سے۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ جب احرام باندھتے تھے تو وہ کہتے کہ احرام باندھے ہوئے ہم نے گھر کے دروازے سے نہیں داخل ہونا، بلکہ ہم گھر کے دیوار کی طرف سے داخل ہوں گے۔ یا پھر اس طرح کے اور چند مواقع تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اس صورت میں ہمیں گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہونا چاہیے، ہم گناہ گار ہو جائیں گے، تو ہمیں تو وہ دیوار پلان کر یا وہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف سے وہ گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، اور اس کو وہ برا سمجھتے تھے کہ گھر کے دروازے سے داخل ہوں گے تو برا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ دروازے کو چھوڑ کر دیوار کی طرف سے آؤ، کہیں اور سے آ جاؤ، نیکی کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ آؤ تم سب گھروں کو، من ظہورها، ان کی پشت کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو، من اتقى، وہ ہے جو ڈرے اللہ سے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو، گھر کے دروازے سے داخل ہو، کہیں سے بھی داخل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ تم اپنے گھروں کو اس کے دروازوں کے ذریعے، یعنی عام نارمل طریقے سے زندگی گزارا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو تم سب اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے، اصل ہے کہ دین کی اتباع کرو، جو قرآن اور حدیث کہتا ہے، جو اللہ اور رسول ہمیں حکم دیتا ہے، اسی کی اتباع کرے، اسی کو سمجھے، اور اسی کے اوپر کیا کریں، عمل کریں، اور اپنی طرف سے باتیں کرنا کہ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا کم ہے، یا ایسا کریں گے وہ ویسا کریں گے، یا کچھ خاص مخصوص بعض لوگ ہوتے ہیں مخصوص دن میں وہ مخصوص کھانا بناتے ہیں کہ یہ بنائیں گے زیادہ اجر ہے، مخصوص دنوں میں شربت پلاتے ہیں، کیا کچھ پلاتے ہیں کہ یہ بنائیں گے کچھ زیادہ ثواب ہے، نہیں، اس کی کوئی حیثیت، صدقہ ہے کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہو، یا اسی طرح دوسرے اعمال ہیں، تو وہ کام ہمیں کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے ایک چیز کو ثواب کی سمجھ کر، جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہمیں اللہ نے بتایا، نہ رسول نے بتایا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل نیکی یہ ہے من اتقى، جو کیا کرے، اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ ہوا یہ کہ چھٹے ہجری میں، ہجرت کے چھٹے سال میں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، تو نکلے، سب نکلے، وہاں سے ان کی طرف سے مزاحمت پیش ہوئی اور لوگ آئے اور انہیں روک دیا مسلمانوں کو۔ تو وہ دن تھے اشہر حرم میں، وہ مہینے تھے جہاں پر جنگ و جدال اور قتل و قتال منع تھا۔ چند مہینے، 4 مہینے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے پرانے زمانے سے، جاہلیت کے دور میں بھی ان کو محترم سمجھا جاتا تھا، ان میں وہ لوگ جنگ جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے۔
اور اس سے پہلے اللہ پاک نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ لوگ لڑائی جھگڑا مت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو مکہ مکرمہ رہتے ہوئے، کیونکہ مسلمان کمزور حالت میں تھے۔ تو جب مدینہ منورہ چلے گئے پھر حکم آیا کہ نہیں، اب وہ بات نہیں رہی، اب تم لڑو ان کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ لڑتا ہے جھگڑتا ہے، تو پہلے حکم نہیں تھا، اب حکم ہے کہ جو آپ کو قتل کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ کیا کرو، جہاد کرو، قتال کرو۔ تو اس کا تذکرہ ہے ان آیات میں، ترجمہ دیکھیے سمجھ آ جائے گا۔ وقاتلوا، اور قتال کرو، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، جو آپ سے لڑتے ہیں تو آپ بھی ان سے لڑو، ولا تعتدوا، اور آپ تجاوز مت کرو۔ تو ہوا یہ تھا کہ اس وقت یہ معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں گے نہ جھگڑیں گے، اور اس سال آپ مکہ مکرمہ بھی نہیں آؤ گے۔ تو صحابہ کو ڈر ہوا ایسا نہ ہو یہ معاہدہ توڑ دے، ہمیں قتل کرے تو ہم پھر بھی نہیں لڑیں گے ان کے ساتھ، معاہدہ کی پاسداری کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ معاہدہ توڑتے ہیں تو پھر آپ بھی کیا کرو، ان کے ساتھ لڑو، لیکن ولا تعتدوا، تم خود تجاوز مت کرو کہ معاہدہ توڑو۔ اور دوسری بات ولا تعتدوا، تجاوز مت کرو، کیا مطلب کہ یہ حدیث میں ہے کہ صرف ان لوگوں کو مارو جو آپ سے لڑتے ہیں، تو بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، اور وہ لوگ جو گرجا گھروں میں عبادت کرتے ہیں، پادری لوگوں کو، ان کو نہیں مارنا، ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو مارو جو آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، جو جوان ہیں اور جو میدان جہاد میں، وہ میدان میں آپ کو رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان کو کے ساتھ لڑو بھی، انہیں قتل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، اور تجاوز مت کرو تم، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب المعتدین، پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی پاؤ تم ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، من حیث، اس جگہ سے، اخرجوکم، جہاں سے نکالا ہے انہوں نے آپ کو، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، مشرکین نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا اور مدینہ منورہ اور حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو معاہدہ توڑتے ہیں تو آپ انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کرو اور ان کو اس جگہ سے نکالو، یہ اب آپ کو اجازت حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پہلی آیتوں میں ہے جس میں اللہ پاک نے قتال کی اجازت دی، مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب آپ دین کی دفاع کے لیے لڑ سکتے ہو۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم قتل و قتال کریں گے، کسی انسان کو ماریں گے، یہ تو بری بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ جو ہے، یہ لوگ جنہوں نے آپ کو مسجد سے نکالا، مکہ سے نکالا، یا دین کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشد من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ بدترین ہے۔ تو قتل اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ لوگ فتنہ اور فساد مچاتے ہیں، یہ جتنا خطرناک ہے، تو اس سے تو قتل بہت کم درجے کا ہے، اور یہ قتل اور جہاد ہے بھی اسی لیے تاکہ وہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور قتال مت کرو ان کے ساتھ، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ قتال کرے تمہارے ساتھ اس مسجد حرام میں۔ مسجد حرام میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر انسان تو کیا، پرندوں کو بھی مارنا درست نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پر آپ کو کوئی قتل کرنا چاہے، مسلمان ہے، اور وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی لڑنا چاہے، تو کیا آپ ویسے ہی کھڑے رہو گے کہ مارو مجھے؟ ہاں، تو ایسا نہیں، بلکہ اگر آپ کو کوئی قتل کرتا ہے تو آپ مقابلے میں جواباً کارروائی کر سکتے ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لڑتے ہیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، پس قتل کرو انہیں، كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء الکافرین، بدلہ ہے کافروں کا، سزا ہے کافروں کے لیے یہ۔ صدق اللہ۔ ترجمہ دیکھیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ تم سب، اموالکم، اپنے مالوں کو، اموال کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور پہنچاتے ہو یا اس کو تم، الی الحکام، حاکموں کی طرف، لتأکلوا، تاکہ کھاؤ تم سب، فریقاً، ایک حصہ،
من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے بالاسم ناحق طریقے سے گناہ کے ذریعے سے یا ظلم کے ذریعے سے وانتم تعلمون اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو اس بات کو کہ یہ میرا حق نہیں ہے یسألونکا سوال کرتے ہیں یہ آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاہلہ چاند کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کے مقرر کرنے کا ذریعہ ہے والحج اور حج کے لیے ولیس البر اور نہیں ہے نیکی بأن یہ بات تأتوا البیوت کہ آؤ تم اپنے گھروں کو من ظہورہا اس کی پشت کی طرف سے ولیکن البر لیکن نیکی تو یہ ہے من وہ ہے اتقا جو ڈرے اللہ سے تو اصل میں نیکی اللہ سے ڈر ہے اور تقوی ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ تم گھروں کو من ابوابها ان کے دروازوں سے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وقاتلوا اور لڑو تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں کے ساتھ یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تمہارے ساتھ ولا تعتدوا اور تم حد سے تجاوز مت کرو ان اللہ بے شک اللہ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو وقتلوہم اور قتل کرو انہیں حیث ثقفتموہم جہاں بھی پاؤ تم ان کو وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو من حیث اخرجوکم جہاں سے نکالا ہے انہوں نے آپ کو والفتنة اور فتنہ اشد من القتل یہ زیادہ سخت ہیں قتل کرنے سے تو یہ جو کام کرتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں قتل کرنے سے ولا تقاتلوہم اور مت لڑو ان سے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ یقاتلوکم یہ لوگ لڑے تم سے فیہ اس مسجد میں تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ جواباً ان سے قتال کرو فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ قتال کرے تمہارے ساتھ فَقْتُلُوهُمْ پس قتل کرو انہیں كَذَلِكَ اسی طرح جزاء الکافرین سزا ہے کافروں کا یا بدلہ ہے کافروں کا صدق اللہ العظیم